بہاول نگر یعنی بہاولپور ڈویژن کے اندر پولیس اور فوج کی آپس کے اندر مقابلہ بازی کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ یہ جہاں تک یہ افراتفری پھیلی ہے، آپس کے اندر مار کٹائی یا ایک دوسرے کی مخالفت سمجھ لیں، جو بھی سمجھیں، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جس ملزم پر، جس آدمی پر آپ کو شک ہے، گھر سے باہر اس کی گرفتاری یا گھر کے اندر جانا ہے تو خواتین کے ذریعے داخل ہوا جائے۔ گھر کی یوں سمجھے چادر اور چار دیواری کا تقدس اخلاقیات میں بھی ہے، صرف مسلمانوں کے ساتھ بھی نہیں بلکہ کافروں کے ساتھ بھی حکم دیا گیا ہے۔ یہ جب کافر کسی بھی مسلم ملک کے اندر رہتے ہیں اور اس کے قانون کو فالو کرنے کا معاہدہ کرتے ہیں تو پھر مسلمانوں والے حقوق ان کو بھی ملتے ہیں، مسلمانوں والے فوائد ان کو بھی ملتے ہیں۔ تو چادر اور چار دیواری کا تقدس جو ہے ہر مذہب کے اندر ہے اور ہر انسان کے لیے بھی ہے، ہر انسان کو دینا بھی چاہیے، ہر انسان کے گھر کو دینا بھی چاہیے۔ پولیس والوں کا ایک انسان کے گھر کے اندر جانا، چاہے ملزم تھا، ملزم کا بھائی تھا یا کسی عہدیدار کا بھائی تھا، کسی بھی سے تعلق اس کا یا کوئی ریلیشن تھا، منصبی ذمہ داری یہی کہتی ہے کہ اگر جانا بھی ہے تو خواتین پولیس کانسٹیبل کے ساتھ جانا چاہیے، تاکہ کوئی آدمی بھی ریاست کے خلاف کھڑا نہ ہو، کوئی آدمی بھی ریاست کے خلاف اس کی زبان نہ کھلے۔ جب ایک زبان کھلے گی تو پھر زبان ترقی کرے گی، دوسرے لوگ بھی اس کے حامی بنتے چلے جائیں گے۔ یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس طریقے سے ایسا کرنا بہت سارے غلط نتائج کی طرف لے جاتا ہے، پھر معاملے کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب پولیس والوں نے یہ کام کیا، دوبارہ بھاری نفری بلا کر انہوں نے یہ کارروائی کی، مزید سخت کی اور کیس کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد فوجی نوجوانوں نے جو کارروائی کی وہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ دونوں ادارے ہیں، معزز ادارے ہیں اور قانون کے ماتحت چلنے والے ادارے ہیں، عوام کو قانون کے ماتحت چلانے والے ادارے ہیں، تو یہ ذمہ داری دونوں کی بنتی ہے۔ جب ایک حاکم کے لیے حکم ہے کہ تو نے بھی عوام کو سنبھالنا ہے لیکن قانون کے دائرے کے اندر رہ کر، کوئی بھی اپنے آپ کو قانون سے ماورا نہ سمجھے، تو سب سے زیادہ بہتر یہی ہے۔ لیکن جہاں تک بھی انسان دیکھے یا دیکھ رہے ہوں گے آپ بھی کہ پولیس کی اس کارروائی پر یا پولیس پر جو ایکشن لیا گیا فوجی نوجوانوں کی طرف سے، کوئی آدمی اس کو زیادہ ناپسندیدہ نہیں سمجھ رہا، اس وجہ سے کہ ہماری پولیس کا روزانہ کا تعلق عوام کے ساتھ ہے اور اس قسم کے واقعات ہماری پولیس کی طرف سے روزانہ رونما ہوتے ہیں۔ یعنی کہ کسی کو بے دھڑک جیل کے اندر ڈال دینا، تھانوں کے اندر ڈال دینا، کسی کے منہ پہ کپڑا چڑھا کے ہتھ کڑیاں ہاتھ میں لگا کے پہنچا دینا اس کو، یہ طریقہ انتہائی نامناسب ہے۔ بلکہ کئی دفعہ مذہبی گھرانوں کے اندر رات کو گھس جانا، دیواریں پھلانگ جانا، ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں کہ ہمارے گھر میں پولیس کیوں آئی ہے، کس وجہ سے آئی ہے، اور راتوں رات ان کو وہاں سے نکال دینا اور گرفتار کر لینا، یہ چیزیں عوام کے اندر بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں اور پھر کسی نہ کسی طریقے سے ری ایکشن کی امید رکھتی ہیں کہ اللہ کرے کوئی تو ان کے سر پہ پہنچے گا، اور پھر دعائیں نہیں نکلتی، بد دعائیں نکلتی ہیں۔ اخلاق سے انسان پھر عاری ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ کیوں کیا اس طریقے سے۔ کسی کی بہو ہوتی ہے، کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کسی کی بہن ہوتی ہے، کسی کی بیوی ہوتی ہے، کسی کے بیٹا ہوتا ہے، کسی کے بوڑھا ہوتا ہے، کوئی نوجوان ہوتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، کسی کی والدہ ہوتی ہے۔ ذرا انسان تصور کرے، وہ بیچارے اختیار کے سامنے، اقتدار کے سامنے بے بس ہوتے ہیں، اور یہ ہم نہیں سمجھتے کہ صرف نرا یہ قانون یہ کوتاہی کی وجہ سے اس طریقے سے ہوا ہے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں پر ایک ضرورت سے زیادہ گرفت ہوئی ہوگی، ان کی آہ اللہ تک بھی پہنچی ہوگی، اور اللہ کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے تو پھر انسان بعض دفعہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی روزانہ کسی کے اوپر پریشر ڈالے تو اس کی عادت برداشت کرنے کی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو پریشر ڈالنے کا عادی ہے نا، پریشر برداشت کرنے کا عادی نہیں ہے۔ جب پریشر پڑا تو پھر حالت یہ ہوئی۔
کوئی استعفے دے رہا ہے، کوئی وردیاں جلا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے یہی کوشش کرنی چاہیے کہ عوامی ادارے جو سرکاری ادارے جو ہوتے ہیں وہ عوام کے لیے ماں کی گود شمار ہوتے ہیں، عوام کے لیے خیرخواہ ہوتے ہیں، عوام کے لیے ویسے محافظ ہوتے ہیں جس طریقے سے اولاد کے لیے ماں محافظ ہوتی ہے۔ جس طرح ماں خیرخواہ ہوتی ہے اس کے لیے سلطنت کے ادارے بھی اسی طرح محافظ اور خیرخواہ ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں ایک نامناسب تو ضرور ہیں، لیکن ہر آدمی کو اپنے طور پر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ مجھ سے غلطی کہاں پر ہوئی ہے، اور دونوں مل کر آپس کے اندر جو انہوں نے صلح کی ہے اس کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اچھا بھی کیا ہے، لیکن کیا یہاں پر ایک ایسا تو نہیں ہے کہ چادر ڈال کر بھائی دونوں سے نعرے لگوا دیے گئے؟ کیا ایسا اندر سے کوئی لاوا تو نہیں پک رہا؟ اگر لاوا پکے گا تو پھر مزید نقصان ہوگا۔ لاوا نہیں پکنا چاہیے، آپس کے اندر دلوں کو جوڑنا چاہیے، جہاں جہاں کوتاہی ہے اس کوتاہی کو ختم کرنا چاہیے۔ پولیس والوں سے کیا کوتاہی ہوئی ہے؟ ان کی جو ذمہ داری تھی، جو ان کے فرائض منصبی تھے، اس کے اندر انہوں نے کوتاہی کی ہے، تو کیوں کی ہے؟ اندر کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ فوجی نوجوانوں سے ہوئی ہے تو ان سے بھی اندر کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں، دونوں ہمارے قانون کو نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور عوام کے پیسے سے چلنے والے ادارے ہیں، دونوں برے نہیں ہیں، لیکن جب کوئی آدمی حد سے تجاوز کرتا ہے تو اس وقت حد سے باہر ہونے کی وجہ سے وہ کردار جو ہے قابل اعتراض بن جاتا ہے۔ اور اگر یہ فوجی نوجوان چلو ایک طاقت کے اندر ان سے بڑے ہو گئے، کل کو کوئی اور جتھا اکٹھا ہو جاتا ہے، وہ کہیں پہ پولیس والوں کو مار دے یا کسی اور ادارے والوں کو مار دے، تو یہ طریقہ اس کی بنیاد ہی نہیں پڑنی چاہیے، یہ بہت ہی غلط راستہ ہے۔ بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی حاکم بنا دیا جائے، کالا کلوٹا ہو اور اس کا سر بھی چھوٹا ہو، کشمش کی طرح ہو، اور بلکہ غلام بھی فرمایا کہ غلام تمہارے اوپر حاکم بنا دیے جائے تو تب بھی اس کی اطاعت کرو، لیکن قانون سے باہر کوئی نہ جائے۔ یعنی شکل کے لحاظ سے ماڑھا ہوگا کہ اور اسی طریقے سے خوبصورتی کے لحاظ سے ذرا کمزور ہوگا، لیکن وہ چار دیواری یا دائرے سے باہر جانے کی اس کو بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہم نے اطاعت کرنی ہے۔ بلکہ ایک حدیث کا مفہوم یوں بھی ہے کہ اگرچہ بعض دفعہ وہ زیادتی بھی کریں تو عوام کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اختیار ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، بے صبری نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن بے صبری کب تک؟ غریب تو برداشت کرے گا، لیکن جو اس سے اوپر والا ہوگا، جس طرح یہاں واقعہ ہوا ہے، وہ تو برداشت نہیں کرے گا۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے، عوام کو خوشی کا موقع نہ دیں کہ عوام اب جو ہے کسی طرف کو مظلوم نہیں سمجھ رہی، بلکہ وہ کہتے یہ اس طریقے سے یوں سمجھے ایک درپرد ایک مسکراہٹ نما ہے کہ جس عوام کی جس فرد کی جس کے ساتھ لگتی تھی وہ اس بارے میں خوش ہے، چلو ٹھیک ہے، اس کو وہ مل گیا، اس کو بدلہ مل گیا، اس کا ہمارا اللہ پاک نے بدلہ لے لیا، چلو اس کو اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ اس طریقے سے موقع بالکل ہی نہیں دینا چاہیے۔ اللہ ہمارے پاکستان کو نظر بد سے بچائے، ہماری عوام اور حکمران کا آپس میں اتفاق نصیب فرمائے۔